سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی، حصہ سوم، ایپیسوڈ 35۔ نورگل کے زخمی ہونے کی خبر ملتے ہی ارطغرل عارف صاحب کے ساتھ سرائے روانہ ہو گیا تھا۔ بابر بھی ان کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی ارطغرل سرائے میں پہنچا، ریکارڈو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ارطغرل صاحب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا مال بحفاظت قسطنطنیہ پہنچائیں گے، اب کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس وقت سیمون اور اورال بھی وہیں موجود تھے۔ میرا سپاہی زخمی ہے اور مجھے پہلے اسے دیکھنا ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ارطغرل آگے بڑھنے لگا تو ریکارڈو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میری بات سنو ترک، تم میرے 300 سونے کے سکوں کے مقروض ہو۔ ساتھ ہی اس نے ارطغرل پر تلوار نکال لی۔ ارطغرل نے اسے جھٹکا دیا تو وہ زمین پر جا گرا۔ میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں، میں ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، تمہیں وہ سونا واپس مل جائے گا۔ ارطغرل نے اس کی گردن سے تلوار اٹھا لی۔ اورال نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، ارطغرل صاحب، جو ہوا اس کا افسوس ہے، اگرچہ اس بے انصاف بازار کی دنیا میں آپ میرے حریف ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا ہے۔ ارطغرل صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے جو بھی کر سکا کروں گا۔ سیمون نے اسے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ استاد سیمون، میں آپ کی نیکی کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرا سپاہی کہاں ہے؟ میری بہن ماریا اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ فلپ، ارطغرل صاحب کو نورگل کے پاس لے جاؤ، میں بھی اپنا کام ختم کر کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ سیمون کا حکم ملتے ہی فلپ اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ نورگل کے پاس تھے۔ کمرے میں جاتے ہی عارف صاحب نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ان کی پیٹھ اور بازو پر تلوار کے وار لگے ہیں، بدقسمتی سے ایک بڑا وار ان کے پیٹ پر ہوا ہے، ماریا نے بتایا۔ ان کے اندرونی اعضاء کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، مگر خون کافی بہہ گیا ہے۔ ماریا کی باتیں سن کر عارف صاحب نے چونک کر دیکھا تو وہ بولی، میں یروشلم کی صلیبی جنگ میں طبی خدمات دے چکی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ مجھے مزید کپڑا دے دیں اور گرم پانی بھی، آگ بھی تیز کر دیں تاکہ میں ان کے زخم کو جلدی سے داغ دوں۔ نورگل کیسے ملا آپ کو؟ ارطغرل نے ماریا سے پوچھا۔ نورگل مجھے ملا تھا ارطغرل صاحب، میں کارا چیسار جا رہی تھی۔ خاتون، آپ کارا چیسار قلعے میں کیا کرنے جا رہی تھیں؟ ارطغرل چونک پڑا۔ ہمیں اپنے گورنر سے ترسیلات جمع کرنا تھیں، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ مجھے راستے میں ملے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ میرے باقی سپاہی سب مارے گئے ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں جنگ میں طبی خدمات سر انجام دے چکی ہوں، مجھے زندہ اور مردوں کی بہت اچھی پہچان ہے۔ حضور، یہ سچ کہہ رہی ہے، انہوں نے سب کچھ بر وقت اور صحیح طور پر کیا۔ عارف صاحب نے تصدیق کر دی۔ میرے باقی سپاہی کہاں ہیں؟ بھائی سیمون نے انہیں واپس لانے کے لیے محافظ بھیجے ہیں تاکہ وہ بھیڑیوں کی خوراک نہ بن جائیں۔ وہ سرائے سے باہر ایک مال گاڑی پر ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ ماریا نے اظہار افسوس کیا۔ حضور، آپ جائیں، میں سنبھال لوں گی۔ عارف صاحب نے ارطغرل کو واپس بھیج دیا۔ ارطغرل عمارت سے باہر آیا تو بابر شہیدوں کی لاشوں کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے شہیدوں کے حق میں دعا کی۔ پھر ارطغرل بولا، جن غدار بیپاریوں نے یہ کیا، ہم انہیں تلاش کریں گے، انہیں کتے سے بھی بدتر موت ماریں گے۔ اسی وقت سیمون بھی ان کے پاس آ گیا۔ ارطغرل، اس کے مرتکب یقیناً انسان نہیں ہو سکتے، صرف چند قالینوں کی خاطر ان نیچ لوگوں نے اتنے سارے بہادر لوگوں کو زندہ کاٹ ڈالا۔ اس جرم کا ان سے حساب لینا میرا بھی فرض ہے، جیسا کہ آپ کا۔ انہوں نے میرے بازار کی ساکھ کو بھی خراب کیا ہے۔ استاد سیمون، آپ اور کیا جانتے ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ ماریا کے مطابق انہوں نے جگہ کو بکھیر دیا تھا، ان کے بھی بہت سے آدمی مرے ہوئے تھے۔ میری بہن نے بتایا کہ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کون ہیں وہ؟
کیا آپ اس کے علاوہ اور کچھ بھی جانتے ہیں؟ استاد سیمون، ان قاتلوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ ارطغرل نے سوال کیا۔ وہ اپنی لاشیں پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے، انہوں نے قالینوں کو بھی آگ لگا دی۔ پھر تو وہ چور نہیں ہیں۔ بالکل ارطغرل صاحب، یقیناً کوئی آپ سے بدخواہ ہے، لیکن اورال پر کبھی شک نہ کیجیے۔ کل رات وہ اپنے قبیلے میں تھا، اس کا بھائی آلیار اس بات کی تصدیق کر دے گا۔ وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ ایسا ظلم کرے۔ اس کے بعد ارطغرل واپس عارف صاحب کے پاس آ گیا۔ ماریا نے نورگل کا اچھی طرح خیال رکھا ہے، اگر یہ بر وقت مدد نہ کرتی تو نورگل کافی پہلے مر چکا ہوتا۔ باقی سب اللہ پاک پر ہے، ہم اسے فی الحال قبیلے نہیں لے جا سکتے۔ اگر اسے یہاں سے ہلایا گیا تو اس کے زخم بگڑ سکتے ہیں۔ ارطغرل صاحب، میں ان کا خیال رکھوں گی، آپ بے فکر رہیں، میں ان کی ہر چیز کا خیال رکھوں گی۔ ماریا نے یقین دلایا تو ارطغرل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور تینوں باہر نکل گئے۔ بابر، تم نورگل کے پاس رہو گے، ہم نہ تو اس عورت نہ یہاں کسی دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ارطغرل نے بابر کو حکم دیا۔ حضور، اگر اس سرائے میں یحییٰ ہوا تو؟ عارف صاحب نے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر سیمون ہی یحییٰ ہے تو وہ ہمارا اعتماد جیتنا چاہتا ہے، مجھے اسی پر شک ہے۔ میں نورگل کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اسے یہی تاثر ملے کہ مجھے اس پر شک نہیں۔ جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی یہ کھیل جاری رہے گا۔ اور بھائی، ہمارے سپاہیوں پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بابر نے سوال کیا۔ بابر، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تم غلام فروش کرسٹان کا پیچھا کرو، وہ ہمیں یحییٰ تک لے جائے گا۔ ارطغرل بابر کو سمجھا رہا تھا کہ سیمون بھی آ گیا۔ سپاہی بابر نورگل کے ساتھ رہے گا، میں آپ کے کمرے اور خدمات کے لیے سونا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، سیمون بولا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں۔ نورگل میری بہن ماریا اور میرا خاص مہمان ہے، فکر نہ کریں۔ شکریہ، ارطغرل نے کہا اور سرائے سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ کچھ دور گئے تھے کہ ارطغرل کو اپنے تعاقب کا احساس ہوا۔ ان کا پیچھا کرنے والا کوئی مفلوک الحال فقیر تھا، اور ایک موڑ پر ارطغرل نے اسے قابو کر لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، وہ گھبرا گیا۔ ایک آدمی نے آ کر مجھے سونا دیا۔ وہ تم سے کیا چاہتا تھا؟ ارطغرل صاحب کو بتاؤ کہ اگر وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو کورپینار آ جائیں۔ چلو جاؤ، ارطغرل نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور، یہ کس قسم کی چال ہے؟ اس منحوس بازار کے ہر کونے سے سازش کی بو آ رہی ہے، یقیناً آپ کو کوئی اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ عارف صاحب، ان کے ارادے مجھے مارنے کے نہیں، وہ مجھے ان کے مقابل لانا چاہتے ہیں جنہوں نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا۔ ارطغرل نے خیال ظاہر کیا۔ اب آپ کیا کریں گے حضور؟ عارف صاحب کے لہجے میں تشویش تھی۔ حقیقت جاننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ارطغرل نے گہری سانس لی۔ اس نے عارف صاحب کو قبیلے میں بھیج دیا تاکہ وہ شہید سپاہیوں کی تدفین کے انتظامات کرا سکے، اور خود سپاہیوں کے ساتھ کورپینار روانہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں مسئلے کا حل جاننا چاہتا تھا۔ ارطغرل جب اپنی منزل پر پہنچا تو اسے وہاں بلانے والوں کی لاشیں پہلے سے منتظر تھیں، کوئی اس سے پہلے ہی ان دونوں کا خاتمہ کر چکا تھا۔ ارطغرل نے چاروں طرف کا جائزہ لیا لیکن اسے کسی شخص کا سراغ نہ ملا، چنانچہ اس نے اپنا گھوڑا واپس موڑ لیا۔ ابھی ارطغرل نے مختصر سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کا سامنا آلیار سے ہو گیا۔ ارطغرل آلیار سے واقف نہیں تھا۔ اس نے قریب گھوڑا روکا تو آلیار نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہنے لگا، میں کائی قبیلے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کو راستہ معلوم ہے؟ آپ کو قبیلے میں کس سے ملنا ہے؟ ارطغرل چونکا۔ میں ارطغرل صاحب کے لیے ایک پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ جناب، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں ہی ارطغرل ہوں، اب مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں چاودار قبیلے کے جاندار صاحب کا بیٹا ہوں، میرا نام آلیار ہے۔ کیا بات ہے؟ ارطغرل گھوڑے سے اتر آیا۔ بتائیں مجھے۔ جاندار صاحب آپ کو اہل خانہ سمیت گھر دعوت پر بلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بہادر شہید ہو چکے ہیں، ہم سوگ میں ہیں، اپنے بابا کو میرا سلام اور محبت کا پیغام دینا، پھر کسی وقت انشاءاللہ ملاقات بھی ضرور ہوگی۔ ارطغرل واپس گھوڑے کی طرف مڑا۔ ارطغرل صاحب، بابا آپ کا اورال پر شک دور کرنے کے لیے دعوت پر بلا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ
دو ترک قبائل آپس میں دست و گریبان ہوں۔ آلیار نے کہا۔ کیا کل رات اورال صاحب قبیلے میں تھی؟ ارطغرل نے سوال کیا۔ جی حضور، وہ قبیلے میں ہی تھے۔ میرے بابا، اسلحان بہن اور بھابھی، ہم سب نے شام کا کھانا مل کر کھایا۔ ہم نے باتیں کر کے وقت گزارا۔ میں کافی وقت سے دمشق میں زیر تعلیم تھا۔ مجھے قبیلے میں آئے بس کچھ ہی وقت ہوا ہی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ارطغرل بھائی، میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی نے آپ کے گاہکوں کو خراب کیا تھا۔ میں آپ کے شبہات کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب میرے بھائی نے نہیں کیا۔ وہ اس حد تک ہرگز نہیں جا سکتا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے بابا نے مجھے کھانے پر بلایا ہے؟ میرے دل کو بہلانے کے لیے؟ ارطغرل نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس حادثے سے پہلے بابا نے کہا تھا کہ وہ آپ کو بلانا چاہتے تھے۔ وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کسی سپاہی کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ہر ایک کی طرح وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک بڑے سپاہی اور شفاف آدمی ہیں۔ جاندار صاحب سے کہنا میں کل ان کا مہمان رہوں گا۔ ارطغرل نے دعوت قبول کر لی تو آلیار خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے ارطغرل سے پہلے پہنچ کر وہ خنجر ان لوگوں سے چھین لیا تھا جسے وہ ثبوت کے طور پر اسے دینا چاہتے تھے۔ آلیار کے اس اقدام کا مقصد دو قبیلوں کو ایک بڑی لڑائی سے بچانا تھا۔ وہ خود اس معاملے کی تحقیق کر کے سراغ لگانا چاہتا تھا۔ اورال اب بہت مطمئن تھا۔ سردار جاندار نے چاودار قبیلے کی تجارت کی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی۔ اب قبیلے کی حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ آلیار کو اوطاق کے معاملات دے دیے گئے تھے، جبکہ اسلحان کو گھر کے کاموں تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اورال اس وقت اپنے خیمے میں تھا جب باتو خان اس کے پاس آ گیا۔ کیا تمہیں اپنا گمشدہ خنجر مل گیا ہے؟ اس نے باتو خان سے سوال کیا۔ جی نہیں حضور، مجھے اپنا خنجر نہیں مل سکا۔ باتو خان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ تم اپنا خنجر سنبھال کر نہیں رکھ سکتے اور خود کو سپاہی کہتے ہو؟ اورال نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اگر وہ خنجر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو جانتے ہو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ ہٹا اور آلیار اندر آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر خنجر کو درمیان میں پڑے لکڑی کی میز میں پیوست کر دیا۔ بھائی، کیا آپ کو اس کی تلاش تھی؟ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ قائی سپاہیوں کا جو خون آپ نے بہایا وہ ابھی تک تازہ ہے۔ اس خنجر کو صاف کریں تاکہ اپنے اندر کی غلاظت بھی صاف کر سکیں، آلیار نے کہا اور غصے سے واپس چلا گیا۔ اورال اسے پکارتا ہوا پیچھے گیا اور سخت لہجے میں بولا، اور کتنے التزامات تم مجھ پر لگانا چاہتے ہو؟ بہت ہو گیا۔ اس نے آلیار کو ایک گھونسا رسید کر دیا۔ تم کیا جانتے ہو اس معاملے کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا وہم دور کر سکوں۔ بھائی، آپ نے جو کیا میں اور بابا جانتے ہیں۔ اسی وقت سردار جاندار بھی وہاں آ گیا اور دونوں کو جھڑک کر ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس نے دونوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ بہت ہو گیا بابا، آلیار کی باتوں پر کیا آپ نے بھی یقین کر لیا ہے؟ میں کب تک اپنی بہن اور بھائی کے جھوٹ برداشت کرتا رہوں گا؟ اورال، میں تمہارے ہر نیچ منصوبے کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اب تم ایک قابل آدمی نہیں رہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے قبیلے کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اگر تم میری پہلی اولاد نہ ہوتی تو میں کب کا تمہیں مار چکا ہوتا۔ آلیار نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اس نے باتو خان کا خنجر تلاش کر کے اور ارطغرل کو اس تک پہنچنے سے روک کر دونوں قبیلوں کو تباہی سے بچا لیا۔ اورال، ارطغرل تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے۔ دعا کرو میں اسے یقین دلا سکوں کہ تم بے قصور ہو۔ جب وہ لوگ یہاں آئیں تو اپنی بیوی کے ساتھ جتنا ہو سکے انہیں سہولت دو۔ تم انہیں وہ عزت دو گے جس کے وہ مستحق ہیں۔ سمجھ گئے؟ سردار جاندار نے سختی سے ہدایت کر دی۔ جواباً اورال نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ ارطغرل کو رخصت کر کے سیمون واپس ماریا کے پاس آیا تو وہ نورگل کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ نورگل بستر پر بے سیدھ پڑا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا یہ زندہ رہے گا؟ یہ زندہ رہے گا بھائی۔ میں نے اپنی زندگی میں عارف سے زیادہ ماہر طبیب آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے آب حیات کا اثر رکھنے والی دوائیوں سے اس جنگجو کا علاج کر دیا اور بہت ہی مہارت سے اس کے زخموں کو سیا ہے۔ زبردست،
میں بھی اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے شک کو یقین میں بدلنا ہے کہ ارطغرل اس سرزمین پر سلطان علاء الدین کا آدمی ہے۔ مجھے ہر وقت کی حقیقت جاننے کے لیے نورگل کو استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اسے ہر قیمت پر سرائے میں رکھنا ہے۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے تو ضرورت پڑنے پر تم اس سے تعلقات بھی بڑھاؤ، اسے اپنا بنا لو، اس کے ساتھ تعلق بناؤ تاکہ جو معلومات مجھے درکار ہیں وہ اس سے مل سکیں۔ سیمون نے ہدایت کی۔ فکر نہ کریں استاد سیمون۔ فلپ، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سیمون نے قریب کھڑے فلپ کو اشارہ کر دیا۔ جلدی سیمون کو یہ خبر مل گئی کہ جس شخص نے ارطغرل کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ خنجر اڑا لیا تھا وہ سردار جاندار کا بیٹا آلیار تھا، اور سیمون کو اپنے عظیم استاد پیٹریشو کی وہ ڈائری بھی مل گئی تھی جس میں ارطغرل کے بارے میں تمام معلومات درج تھیں۔ یہ معلومات استاد پیٹریشو نے خود لکھی تھیں۔ تو کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے آلیار؟ ایک بہادر دشمن جو لڑائی کے ساتھ ساتھ اتنا ذہین بھی ہو کہ آپ کے منصوبوں کو جانچ لے؟ تو کیا اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک ہوگا؟ ہمارے منصوبے برباد ہو گئے، لعنت ہو ان پر۔ وہ غصے سے چلایا۔ استاد سیمون، اب ہم کیا کریں گے؟ فلپ نے پوچھا۔ ہم ارطغرل کو اس کے سپاہیوں کے قاتل دیں گے۔ ہمیں دو مسلمان قبیلوں کو ایک دوسرے سے لڑانا پڑے گا۔ یہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ استاد سیمون، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس واحد چیز وہ خنجر تھا جسے ہم نے کھو دیا۔ تاجر حسن نے کہا۔ پیارے پیٹروس، تم غلطی پر ہو۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اورال کا غصہ ہے۔ یہ غصہ اس کے قبیلے کا خاتمہ کر دے گا۔ آلیار کا خیال ہے کہ وہ اس جنگ کو روک سکتا ہے، مگر جنگ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ سیمون دیر تک سرائے کے تہخانے میں اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتا رہا۔ ماریا، فلپ اور چند اہم صلیبی جنگجو بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔ انطاکیہ کے علاقے میں ایک صلیبی استاد پیٹریشو نے اس کتاب میں ارطغرل کے بارے میں بہت اہم معلومات چھوڑی ہیں۔ اپنی بہادری، ہمت اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کے مذہب پر پختہ ایمان سے کم انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہی کہ وہ ایک عظیم ٹیمپلر سورما اور ایک قابل حریف تھے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں، ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنا ہے۔ فی الحال ہمیں نہیں معلوم کہ ارطغرل سلطان علاء الدین کے لیے کام کرتا ہے یا نہیں، اور کیا وہ ان سرزمینوں پر سلطان کا جاسوس بن کر آیا ہے۔ کل ہمیں یہ سب پتہ چل جائے گا۔ پیغام رساں کرسٹان، میرے پاس آؤ۔ سیمون نے اشارہ کیا تو کرسٹان اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اب تم ہمارے بیچ ایک صلیبی جنگجو کے طور پر کام کرنے والے ہو۔ بطور جنگجو تمہارا پہلا کام ارطغرل کا خاتمہ ہے۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو تم خود کو قربان کر دینا۔ استاد سیمون، میں ہمیشہ آپ کے لیے وفاداری سے کام کروں گا۔ بازار سے جاسوس کو پکڑنے کے لیے میں جانتا ہوں تمہیں سامنے آنا پڑے گا۔ جب تم میڈیل روانہ ہوگی وہ یقیناً تمہارے پیچھے آئے گا، یہ جاننے کے لیے کہ میں کون ہوں۔ وہ تمہیں پکڑ کر تم سے بات کرنا چاہے گا۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ارطغرل سلطان کا جاسوس ہے، ہم ایک جال بچھائیں گے۔ صلیبی جنگجو کے طور پر تمہارے پہلے فرض میں فلپ تمہارے ساتھ ہوگا۔ خداوند تمہیں سلامت رکھے۔ قبیلے واپس آتے ہی ارطغرل نے عارف صاحب کو اپنے خیمے میں بلوا لیا۔ وہ ان سے تازہ صورتحال پر مشاورت کرنا چاہتا تھا۔ قبیلے کی دیکھ بھال بھی ان دنوں عارف صاحب کی ذمہ تھی۔ وہ لوگوں کا حوصلہ بڑھا کر انہیں ان مشکل حالات سے لڑنے کی ترغیب دیتے رہے تھے۔ جس کسی نے بھی ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا ہے وہ ہم سے پہلے کورپینار پہنچ گیا۔ وہ بازار تک ہمارا تعاقب کرتے رہے۔ عارف صاحب، وہ ہمارے ارد گرد ہر طرف موجود ہیں، ارطغرل نے بتایا۔ بظاہر یہ کوئی ایسا شخص تھا جسے حقیقت سامنے آنے کا خوف تھا اور جس سے وہ مصیبت میں پڑ سکتے تھے۔ عارف صاحب، مجھے جاندار صاحب کے بیٹے اورال پر شک ہے۔ ہمارے قالینوں کا فروخت ہو جانا اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیں ان سرزمینوں پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارطغرل نے اپنا شک ظاہر کر دیا۔ انشاءاللہ اورال صاحب اتنے بزدل نہیں ہوں گے کہ سونے کے چند سکوں کے لیے اپنے بھائیوں کا خون بہائیں، عارف صاحب نے کہا۔ بات صرف اتنی نہیں، جاندار صاحب نے اچانک ہمیں اپنے قبیلے میں دعوت دی ہے، اور دعوت کا پیغام انہوں نے خصوصی طور پر اپنے بیٹے آلیار کے ہاتھ بھجوایا ہے، ارطغرل نے بتایا۔ وہ دونوں قبیلوں کو لڑائی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد آپ کا شک دور کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لیں۔
عارف صاحب نے جواب دیا۔ عارف صاحب، ہم ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے چاودار قبیلے میں ضرور جائیں گے، لیکن ہم اس معاملے کی جڑ تک بھی جائیں گے۔ ہم اپنے سپاہیوں کی شہادت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے قبیلے کے رزق پر ڈاکہ ڈالے۔ اگر اس سب میں اورال صاحب کا ہاتھ ہوا اور جاندار صاحب انصاف نہ کر سکے تو ہم پھر اپنی عدالت قائم کریں گے۔ ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا۔ اگلے روز ارطغرل حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون کے ساتھ چاودار قبیلے پہنچ گیا تھا۔ عارف صاحب، سپاہی صفدر اور عبد الرحمن بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے اورال کے علاوہ سردار جاندار اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح ارطغرل کا استقبال کیا۔ سردار جاندار نے گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر ارطغرل نے حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور عارف صاحب کا ان سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد سردار جاندار نے اپنے اہل خانے کا تعارف کروایا اور محبت سے انہیں مرکزی خیمے کے اندر لے گئے۔ جلدی دسترخوان سجا دیا گیا اور سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ ارطغرل صاحب، ہم اس سانحے پر آپ کے غم میں برابر شریک ہیں۔ انہیں تلاش کرنے اور سزا دینے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، سردار جاندار نے کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہیدوں سے ہمیں گہرا صدمہ ہوا ارطغرل صاحب۔ یہ سرحدی علاقہ ہے، اس کی حفاظت نہ تو سلجوق سلطنت کے لیے اہم ہے اور نہ ہی صلیبیوں کے لیے۔ یہاں امن ہمیں اپنے ہی دم پر قائم کرنا ہوگا۔ آلیار نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہم اس سرزمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ ہماری ریاست اپنی سرزمین کے ایک چپے سے بھی غافل نہیں۔ انشاءاللہ سلطان علاؤالدین کیقوباد بہت جلد اس سرزمین پر اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تشریف لائیں گے اور فتح کا پرچم لہرا کر امن قائم کریں گے۔ ارطغرل کی بات سن کر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم سب اس مبارک دن کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں۔ اس وقت چوروں کو ڈھونڈنا اور امن و امان قائم کرنا ہمارا فرض ہے، ارطغرل نے کہا۔ جب تک وہ مبارک دن آتا ہے، اپنے مذہب، عزت اور مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ عارف صاحب نے بھی اظہار خیال کیا۔ گفتگو جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور اورال اندر آ گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سب کو سلام کیا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ آئیں اورال صاحب، بیٹھیں۔ سردار جاندار نے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنی خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ ارطغرل بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بات کو سب نے محسوس کیا۔ آپ کو بہت خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ شکریہ، ارطغرل نے مختصر کہا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سردار جاندار نے اس کی طرف دیکھا۔ بابا حضور، کوئی خاص مسئلہ ہے؟ اورال چونک پڑا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ان سرزمینوں پر امن قائم کرنا ہمارا فرض ہے اور ان ڈاکوؤں کو سبق سکھانا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معزز اور بہادر قائی سردار کے ساتھ متحد ہو کر رہو۔ میں اس مقصد کے لیے واضح طور پر یہ پہلا قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ وینس کو ہم سے 1500 قالین چاہیے۔ بہار سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں قالین تیار کرنا آسان نہیں، لیکن اگر دونوں قبیلوں کی خواتین ایک ہو جائیں تو اس کاروبار سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ حضور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اورال کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہماری دوستی کی شروعات کے لیے میں کائی قبیلے کو اس کام کی پیشکش کرتا ہوں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اہم یہ نہیں کہ میں نے کیا کہا، بلکہ اہم یہ ہے کہ ارطغرل صاحب کیا کہتے ہیں۔ سردار جاندار نے اپنی بات مکمل کر دی تو سب ارطغرل کی طرف دیکھنے لگے۔ اورال کے چہرے پر اضطراب تھا۔ جاندار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی اس پیشکش نے ہمیں بہت عزت بخشی۔ ہمیشہ سے ہمارا یہ ایمان رہا ہے کہ روزی روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جو ان کا وسیلہ بنتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی اس پیشکش کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے فیصلوں میں ان کا عمل دخل ہوگا، ارطغرل نے جواب دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ارطغرل صاحب، ہمارے قبائل کی یہ عمدہ روایت ہے۔ مردوں کا اپنی عورتوں سے مشورہ کرنا عمدہ بات ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ارطغرل صاحب اور ان کے گھر والوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آپ سوچ کر بتائیں، کل دیکھتے ہیں، سردار جاندار نے کہا، اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اورال کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ تھی جو ارطغرل کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ کھانے کے بعد انہیں مہمانوں کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔
سردار جاندار نے ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ اس رات وہ چاودار قبیلے کے مہمان تھے۔ اپنے خیمے میں آ کر ارطغرل سردار جاندار کی پیشکش پر غور کرنے لگا۔ کائی قبیلے کے لیے مشکل ترین وقت میں یہ پیشکش ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے ایک چیز کا تجسس ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش ہمارے قبیلے کو کیوں دی؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ امی جان، ان کی اس پیشکش سے دھوکہ مت کھائیں۔ جاندار صاحب نے یہ مہربانی بیکار میں نہیں کی، یہ ہمارے سپاہیوں کے خون کی قیمت ہے۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ بیٹا، کس خون کی قیمت؟ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حائمہ خاتون چونکیں۔ ذرا غور کریں، ہمارے قالینوں کے جلنے سے کس کو فائدہ ہوا؟ کس کا کام پوری طرح متاثر ہوا؟ عارف صاحب نے اشارہ کیا۔ ہماری قالینوں کو جلانے اور سپاہیوں کو مارنے کا مجھے اورال پر شک ہے۔ جاندار صاحب نے اس خواہش کا اظہار میرا شک دور کرنے اور اس معاملے کو یہیں دفن کرنے کی نیت سے کیا ہے۔ ارطغرل نے بتایا تو حائمہ خاتون نے فوراً اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ جاندار ایک بوڑھا شیر ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ نورگل اور اس کی سپاہیوں پر حملہ اورال کا کام ہے۔ وہ تنازع کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ اس نے ہماری توجہ ہٹانے اور اپنے بیٹے کے اندر کی آگ جو ان کے قبیلے کو بھی جلا دے گی اسے روکنے کے لیے کیا ہے۔ ارطغرل نے کہا تو حائمہ خاتون حیران رہ گئیں۔ میرے سپاہیوں کو شہید کرنے والا اورال ہے تو اسے اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن اگر جاندار صاحب یہ جانتے ہوئے بھی اس کھیل میں شامل ہیں تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی۔ امی جان، ہمارے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن سب راستے اورال کی طرف جاتے ہیں۔ جب تک ہم اس کا ثبوت نہیں پا لیتے ہم خاموش رہیں گے۔ یہ زمینیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ ارطغرل صاحب، اگر آپ یہ پیشکش قبول کرنے والے ہیں تو کم از کم مجھے اپنی امی جان کے ساتھ کام کا نگران مقرر کر دیں۔ ہم کارخانے کو چولپان اور اورال پر نہیں چھوڑ سکتے۔ حلیمہ سلطان نے مشورہ دیا۔ حلیمہ سلطان، کارخانے کی نگران تم ہی ہوگی۔ فی الحال ہماری ان سے یہی واحد شرط ہوگی، پھر بعد میں ان سے اپنے شہیدوں کے خون کا حساب لوں گا۔ ارطغرل نے انہیں بھی جذبات سے ہٹ کر سوچنے کا مشورہ دیا۔ یہ اس پیشکش کو قبول کرنا چاہتا تھا۔ اس فیصلے کا اہم پہلو یہ بھی تھا کہ ارطغرل اس کاروبار کی آڑ میں ہانلی بازار میں اپنے قدم جمانا چاہتا تھا، چونکہ ہانلی بازار سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ اسی رات بابر ایک اہم اطلاع لے کر آ گیا۔ بھائی، نئے قیدیوں کو لے کر غلام فروش تاجر کل ایازمنٹ گھاٹ سے میڈیل روانہ ہوگا۔ پھر ہم اسے ایک اور غلام دیں گے۔ ہم اسے تاجر کے لیے بطور دانہ استعمال کریں گے۔ وہ علاؤالدین کے جاسوس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ارطغرل نے کہا۔ بابر، ہم انہیں وہی دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ کیا ہم انہیں آپ کو پکڑنے دیں گے؟ بابر چونکا۔ مجھے نہیں بابر، بلکہ جاسوس کو جو میری جگہ ہوگا۔ اور اس سے جاسوس یحییٰ کا دماغ الجھ جائے گا، کیونکہ اسے شک ہے کہ ارطغرل صاحب ہی جاسوس ہیں۔ عارف صاحب نے بابر کو سمجھایا۔ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں عارف صاحب، شک ارطغرل بھائی پر ہوگا، لیکن پکڑ وہ مجھے لیں گے، پھر میں ان سب کو الو بنا دوں گا۔ بابر فخر سے بولا۔ تم نہیں بابر، پھر وہ کون خوش نصیب ہے بھائی جان؟ تم ہانلی بازار واپس جاؤ، وہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ارطغرل نے بابر کو سمجھا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اورال غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے اپنے والد کے فیصلے سے شدید اختلاف تھا، لیکن سردار جاندار نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اس نے سودے کے تمام اختیارات آلیار کو سونپ کر اورال کو صرف اس کی مدد کرنے تک محدود رکھا۔ اس بات سے اسلحان بھی مطمئن تھی۔ پرسکون ہو جائیں حضور، یہ بھڑاس اپنے سینے سے نکلنے دیں، آپ کو اپنے دوست کا اپنے دشمن سے پتہ چلے گا۔ چولپان خاتون نے اسے پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ چولپان خاتون، یہ پتہ کرنے کے لیے مجھے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ارطغرل جیسے شکست خوردہ کو اپنے منافع میں شریک کرنا میرے لیے بھاری ہوگا، لیکن تمہیں پتہ ہی کہ اس سے بھی برا کیا ہے؟ چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، میں نے کبھی بھی اپنے بابا کو اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا۔ اورال نے سر پکڑ لیا۔ وہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ جنگ اور خون بہانے سے۔ ایک شخص جس سے ہر کوئی یہاں کامتا تھا، اسے اب یہ نہیں پتا کہ
خوف کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم اس شراکت داری کو کیسے روک سکتے ہیں؟ چولپان خاتون نے پوچھا۔ ہم نہیں روک سکتے، اب کھیل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن سیمون اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ سیمون ارطغرل جیسے جنگجو کو ہمیشہ خطرہ سمجھتا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ ارطغرل اس کام میں ہے تو وہ نہ صرف اس کی جگہ بلکہ اس کے لیے ایک بھی مشکوک جگہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ میرا انتخاب کرے گا، اورال نے اعتماد سے جواب دیا۔ سیمون ان حالات میں اس کے لیے مضبوط ترین سہارا ثابت ہو سکتا تھا۔ بابر کو ہنلی بازار میں ملنے والا وہ شخص جس کا ذکر ارطغرل نے کیا تھا وہ روشان تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر بابر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ارطغرل نے روشان کو دور دراز علاقے میں بھیجا تھا جہاں سے اسے خاص طور پر واپس بلا لیا گیا تھا۔ نورگل کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ماریا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ نورگل کو ارطغرل کی ہدایت کے مطابق ابھی یہیں رکنا تھا۔ ماریا جب اس کے لیے دوا لے کر کمرے میں گئی تو وہ کھڑکی کے پاس اداس کھڑا تھا۔ جب میرے اندر درد کی ایک ٹھیس اٹھتی ہے تو میں اپنی کھڑکی سے باہر افق کو دیکھتی ہوں، جیسے دور سے ایک گھوڑا آئے گا اور مجھے میری ساری پریشانیوں سے دور لے جائے گا۔ میں نے تمہارے لیے تلسی کا شربت اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے تمہیں سکون ملے گا۔ اس نے گلاس نورگل کی طرف بڑھا دیا۔ نورگل نے شربت کا گلاس تھاما اور بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب میں اور کیا کیا دیکھوں گا، سب کے سب سیاہ مٹی میں چلے گئی۔ میں افق کو گھورتا ہوں لیکن مجھے صرف اپنا تلخ انجام نظر آتا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور بابر نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ میرے بھائی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام بابر، نورگل نے کہا تو ماریا اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اگر تم دوبارہ یہیں انہی چیزوں کی بات کرنے آئے ہو تو جان لو کہ میری رائے وہی ہے۔ نورگل نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کافروں کی تلوار نے تمہاری روح کو چیر دیا ہے؟ بابر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کافروں نے اپنی تلواروں سے میری روح کو نہیں چیرا بلکہ ارطغرل بھائی نے چیرا ہے۔ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہم نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ میرا دل اب بھی شاہینہ کے غم سے نہیں نکلا۔ جب یہ بھی کافی نہ ہوا تو ہم نے اپنی سرزمینوں اور پیاروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود ہم ارطغرل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ ان کے اپنے بھائی اس راستے پر ان کے ساتھ نہ چلے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ صرف اپنا مال بیچنے کے لیے ہمیں دانہ بنا دیا۔ جب ان کی جنگی کوتاہیاں کافی نہ ہوئیں تو انہوں نے ہماری زندگیاں اپنی تجارت کی آگ میں جھونک دی۔ میری نظر میں ارطغرل بھائی نہ اچھے تاجر ہیں اور نہ ہی اچھے جنگجو۔ ماریا خاموش کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بابر بھی حیران تھا۔ بھائی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا انہوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ تم ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ پھر وہ تیزی سے ماریا کی طرف بڑھا اور اسے جھنجھوڑ کر بولا، اگر تم نے میرے بھائی کو زہر دیا ہے تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ بس کرو بابر، نورگل اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا۔ آج کے بعد میرا صرف ایک راستہ ہے اور وہ میرا اپنا راستہ ہوگا۔ جہاں تک ارطغرل صاحب کے راستے کی بات ہے وہ تمہیں مبارک ہو۔ ہم ارطغرل بھائی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ ہم نے حلف اٹھایا ہے بھائی، تم نے اس وعدے کو توڑا ہے، تم نے قانون کو توڑا ہے اور تمہیں خود بھی بہت شرم آنی چاہیے۔ مجھے جانے دو بس۔ بابر واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماریا بھی اس کے پیچھے چلی گئی اور بابر کو آواز دی، سپاہی بابر، رکو۔ اس نے بابر کو پکڑ کر کھینچا۔ مجھے بہت اداسی ہوئی، لیکن تمہیں نورگل کے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس نے بہت مشکلیں سہی ہیں اور تم نے بھی، شاید تمہیں اس کی بات سننی چاہیے۔ مجھے اس کی زبان کھینچنی پڑے گی، بابر نے غصے سے کہا۔ سپاہی بابر، کبھی کبھار وحشی فوج ایک اچھا حل نہیں ہوتی۔ اس کی زبان کھینچنے کے بجائے تم اپنا دماغ استعمال کر کے اس کی بات سن سکتے ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قریب آنے والے سیمون نے بھی ان کی بات سن لی تھی۔ میں تمہیں خاموش کرنے کے لیے تمہاری زبان بھی اپنی تلوار سے کاٹ دوں گا۔ اس پر سیمون نے قہقہا لگایا، چونکہ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا کھانا کھا لیا ہے،
اگر تمہیں کھانے میں اچھی سی مار نہیں چاہیے تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ بابر نے کہا تو سیمون نے مسکرا کر اسے راستہ دے دیا۔ مزاحیہ آدمی، وہ اس کے جاتے ہی بولا۔ میں نے دیکھا ہی کہ نورگل اب ارطغرل کا وفادار نہیں رہا، ماریا بولی۔ ایک ترک کے لیے اس کی وفاداری اس کی روٹی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ایک سپاہی جو وفاداری کے بغیر ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم روح کے بغیر۔ میری پیاری بہن، نورگل پہلے بھی ایک بار یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ وہ اپنی وفاداری کھو چکا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے قبیلے واپس چلا گیا۔ یہ سب کچھ استاد پیٹریشو کی کتاب میں درج ہے۔ تو بھائی، اس کا مطلب ہے کہ نورگل کھیل کھیل رہا ہے؟ ماریا چونک پڑی۔ وہ ایک ترک ہے۔ ترک اتنی آسانی سے اپنوں کو پیٹ نہیں دکھاتے۔ یہ پتہ کرنے کے لیے تمہیں اس کے قریب مزید جانا پڑے گا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن اس کی محبت میں گرفتار مت ہونا۔ سیمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھائی، میرے لیے وہ ایک شکار سے زیادہ کچھ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ نورگل نے کشتیاں جلا دی ہوں گی۔ اگر اس نے کشتیاں جلا دی ہوں گی تو ہم اس کے لیے نئی کشتیاں بنائیں گے، لیکن اگر کوئی کھیل کھیل رہا ہے تو اس بار وہ اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ سیمون نے بات مکمل کر دی۔ وہ فی الحال نورگل کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر سکے۔ منصوبے کے مطابق روشان اور بابر بھیڑیوں کے لباس میں گھات لگائے بیٹھے تھی۔ انہیں غلام فروش تاجر کا انتظار تھا جسے روشان نے آگے بڑھ کر روکنا تھا اور پھر منصوبے کے مطابق گرفتار ہو جانا تھا۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور غلام فروش تاجر کرسٹان اپنے محافظوں کے ساتھ ان کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی ان کے گھوڑے نزدیک پہنچے، روشان نے بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا اور سامنے سے آنے والے دونوں محافظوں کو مار ڈالا۔ اب وہ غلام فروش کی جان لینے والا تھا کہ سیمون کے بہت سے سپاہیوں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے روشان کو گرفتار کر لیا، اور روشان نے خود بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ خاص مزاحمت نہ کی تھی۔ وہ تو یہاں آیا ہی گرفتاری دینے کے لیے تھا۔ مجھے دیکھنے دو، یہ سلطان کا جاسوس کون ہے؟ فلپ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر روشان کے چہرے سے بھیڑیے کا خول اتار دیا۔ لعنت ہو، یہ ارطغرل تو نہیں ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ اس نے روشان کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ پھر روشان کو درخت سے باندھ دیا گیا اور فلپ غلام فروش کرسٹان سے بولا، ہمیں ارطغرل کی توقع تھی، لیکن یہ تو ایک نامعلوم ترک نکلا۔ استاد سیمون اس سے بہت پریشان ہوں گے، غلام فروش نے کہا۔ پھر فلپ روشان کے پاس آیا اور پوچھ گچھ کرنے لگا، تم کون ہو ترک؟ میں تمہارا ڈراؤنا خواب ہوں، صلیبی جنگجو یحییٰ کو میرا سلام کہنا، روشان نے جواب دیا۔ یہ نام سنتے ہی فلپ چونک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر روشان کے بال پکڑ لیے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم صلیبی جنگجو یحییٰ کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے خنجر نکال کر روشان کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ اسے کہنا، ان قریب میرے پاس اس کا سر ہوگا اور بازار اس کی اور اس کے تم جیسے پالتوؤں کی قبر بن جائے گا۔ چاہے تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھو، مگر تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ میں تمہارے دل کو جانتا ہوں، روشان نے کہا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہاری ہر سانس اور ہر قدم کے بارے میں آگاہ ہوں۔ مار دو اسے، فلپ نے حکم دیا تو ایک نقاب پوش تلوار لے کر روشان کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے بابر کی جانب سے آنے والا تیر اس شخص کے حلق میں ترازو ہو گیا، اور پھر بھیڑیوں کی لباس میں ملبوس دیگر قائی جانبازوں نے حملہ کر کے سیمون کے سپاہیوں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ فلپ اور غلاموں کا سوداگر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ باقی لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ ان دونوں کو زندہ چھوڑنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ سیمون تک پہنچ جائیں اور اسے بتا سکیں کہ اصل جاسوس ارطغرل نہیں کوئی اور ہے۔ ارطغرل نے سردار جاندار کی پیشکش قبول کر لی تھی اور اسے دونوں قبیلوں کے لیے مفید قرار دیا تھا۔ اس نے شرائط یہ رکھی تھیں کہ مالی معاملات کے نگران جاندار صاحب ہوں گے۔ یہ کام ہانلی بازار میں کیا جائے گا۔ قالینوں کی تیاری بھی ہانلی بازار میں ہوگی، کیونکہ دونوں قبیلے کافی دور دور تھے، اور آخری شرط یہ تھی کہ حلیمہ سلطان کارخانے کی نگرانی کیا کریں گی اور عورتوں کی سربراہی بھی کیا کریں گی۔ جب یہ شرائط جاندار صاحب کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ طے یہ پایا تھا کہ
چولپان خاتون اور اسلحان حلیمہ سلطان کی مدد کریں گی، جبکہ آلیار مالی معاملات کی نگرانی کرے گا، کیونکہ جاندار صاحب کو اس پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا۔ جاندار صاحب نے اورال کو حکم دیا تھا کہ وہ سرائے کے مالک سیمون سے مل کر کارخانے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام کرے۔ والد کی طرف سے حکم ملتے ہی اورال ہانلی بازار روانہ ہو گیا اور سیمون کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ سیمون، تمہیں اس کام کو روکنا ہوگا۔ آلیار تمہارے پاس بازار میں کارخانے کے لیے جگہ حاصل کرنے آئے گا۔ میرے بابا نے ارطغرل کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے اور تمہیں انہیں روکنا ہے، ورنہ ہمارا معاہدہ ختم سمجھو۔ اورال، تم اس وقت معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہو جب غیر ملکی تاجر آنے والے ہیں اور انہیں بہت سامان چاہیے۔ سیمون نے منہ بنایا۔ یہ دونوں کام بالکل مختلف ہیں۔ مجھے اپنے بابا کا اعتماد جیتنا ہے، نہ کہ اس عیار ارطغرل کا۔ تم ارطغرل کو نہیں جانتے۔ اگر وہ یہاں بازار میں اپنے قدم جما لیتا ہے تو صرف یہ میرے لیے نہیں بلکہ اس بازار اور خود تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اورال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہاری آنکھیں غصے میں اندھی ہو چکی ہیں اور تم اس حالت میں مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ ارطغرل کو آنے دو، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، سیمون نے جواب دیا۔ ارطغرل یہاں آنے کی تکلیف نہیں کرے گا۔ آلیار جلد ہی یہاں ہوگا۔ تم اسے کہو گے کہ ارطغرل اس کاروبار کا حصہ نہیں ہو سکتا اور تم اس معاملے کو ختم کرو گے سیمون۔ اورال اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ نورگل بھی ماریا کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ استاد سیمون، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہی نورگل، میں سن رہا ہوں۔ آپ نے اور ماریا نے میرے ساتھ جو کیا، میں یہ پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ میں ان بے غیرت مجرموں کو تلاش کر کے حساب لوں گا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔ سپاہی نورگل، تم اس بات کا یقین رکھو، سیمون نے اسے تسلی دی۔ اگر وہ ملیں تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ٹھیک ہے نورگل۔ بھائی، نورگل خود کھانا کھانے کے لیے آنا چاہتے تھی، ماریا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم بہتر ہو رہے ہو۔ ماریا خاتون کا شکریہ، نورگل نے کہا۔ تو اب آپ جلد ہی اپنے قبیلے واپس جائیں گے؟ اورال نے پوچھا۔ میں اپنے قبیلے کا سربراہ سپاہی ہوں۔ میں تب تک کہیں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سپاہیوں کو شہید کرنے والوں سے حساب نہ لے لوں۔ اجازت چاہتا ہوں، نورگل نے کہا اور ماریا اسے واپس لے گئی۔ نورگل ایک خطرناک آدمی ہے، وہ اپنا انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، سیمون نے کہا تو اورال نے اپنے بائیں طرف دیکھا جہاں آلیار کھڑا تھا۔ آلیار انہیں دیکھ کر وہیں آ گیا تو اورال نے اس کا تعارف کروایا۔ یہ میرا بھائی آلیار ہے۔ اس بے رحم بازار میں آپ جیسے عالم سے ملنا ہماری تجارت کے لیے قابل قدر ہے، سیمون نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ میرے خیال میں بھائی نے آپ کو جاندار صاحب اور ارطغرل صاحب کی درخواست کا بتایا ہوگا۔ میں بھی آپ کی بات چیت میں شامل ہونا چاہتا تھا، مگر مجھے اپنے ایک شدید زخمی سپاہی کو دیکھنا تھا۔ ہاں، اورال صاحب نے مجھے درخواست کا بتا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کافی عرصے سے اس کاروبار میں ہیں، آپ کے اپنے قوانین ہیں، لیکن دونوں قبیلوں نے شراکت داری قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ کام امن سے وقت پر پورا ہو جاتا ہے تو سب کے لیے فائدہ مند رہے گا، آلیار نے بتایا۔ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں، سیمون نے کہا۔ دوسری طرف اورال صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، میں ارطغرل صاحب کو اچھی طرح نہیں جانتا، اگر ان کی بات بھی سن لی جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر وہ یہاں آ کر ہمیں شرف بخشیں تو ہم ایک باہمی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آلیار سیدھا ارطغرل کے پاس پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ارطغرل نے اس کی بات توجہ سے سنی اور خود سرائے میں جا کر سیمون سے ملنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ فلپ اور کرسٹان واپس آ گئے تھے اور وہ جلد از جلد سیمون کو سلطان علاؤدین کے جاسوس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ جب فلپ سیمون کے سامنے پیش ہوا تو وہ بھی بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ ہاں، کیا رہا فلپ؟ استاد سیمون، سلطان کا جاسوس بھاگ گیا ہے۔ تم ارطغرل کو کیسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے دے سکتے ہو؟ سلطان کا جاسوس ارطغرل نہیں ہے۔ کیا بک رہے ہو تم؟ سیمون چونکا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تھا، اس سے بات بھی کی، وہ ارطغرل نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھی آ گئے اور ہمارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا، فلپ نے بتایا۔
تم نے کم از کم اس کا چہرہ تو دیکھا تھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ سیمون نے بے چینی سے پوچھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھا، لیکن وہ جانتا تھا آپ کون ہیں استاد سیمون۔ کیا کہا تم نے؟ سیمون چونک پڑا۔ اس نے مجھ سے صلیبی جنگجو یحییٰ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ سرائے آ کر اسے ہمارے سروں پر گرا دے گا، فلپ نے بتایا۔ اب جب کہ ارطغرل سلطان کا جاسوس نہیں ہے، ہمیں استاد پیٹریچو اور تیتوش کا بدلہ لینا چاہیے، کرسٹان نے مشورہ دیا۔ کل ارطغرل مجھ سے ملنے یہاں آ رہا ہے، اور مجھے جو ضروری ہوا میں کروں گا۔ احتیاطی تدبیر اختیار کرو، سرائے کے اندر اور باہر تمام ضروری انتظامات کرو، کوئی میرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرے گا۔ ہم براہ راست اس کے قبیلے جا کر اس مسئلے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ فلپ نے کہا۔ کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ جس آدمی کو تم نے پکڑا وہ واقعی سلطان کا جاسوس تھا، سیمون نے جواب دیا۔ تو وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئے۔